میں نے آ کے دروازہ اندر سے بند کیا اپنے بھائیوں کو، والد صاحب کو، والدہ کو اور اپنی بیگم کو صرف. تو میں اس وقت صحیح طرح بول بھی نہیں پا رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اب میری باری ہے. یعنی میں اس اسپرٹ کے ساتھ واپس آیا تھا. میں کہا اب میری باری ہے، اب میں وہ کروں گا جو مجھے آتا ہے. انہوں نے وہ کیا جو ان کو آتا تھا. اب میری باری ہے. جب میں نے یہ کہا تو میرے والد صاحب، اچھا میری بیگم تو بول ہی نہیں سکی، وہ تو سکتے میں ہی تھی بیچاری، بیٹھ گئی آرام سے. اس نے بڑا صبر کیا. میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کہتے بیٹا مجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لیکن تیری حالت دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. تو یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو نے اب کیا سٹیپ لینا ہے، کیونکہ یہ تیرا حق بنتا ہے. ہمیں نہیں پتا تو کیا بھگت کے آ رہا ہے، لیکن جو تیرے ساتھ ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ بھی تو کرے گا کہ تو نے کس راستے پہ چلنا ہے. بیٹا میں تیرے ساتھ تھا ہمیشہ تیری سچ کی لڑائی میں، تیرا باپ تیرے ساتھ ہوگا آئندہ بھی، حالانکہ بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ میرے والد صاحب کے الفاظ تھے. میری والدہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ماں ہے نا، انہوں نے کہا بیٹا جتنا مرضی لڑو، جس سے مرضی لڑو، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے ان باتوں کا، غائب ہو جاؤ جیسے ابھی چلے گئے تھے، جیل میں چلا جا، پولیس تجھے پکڑ کے لے جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس طرح غائب مت ہونا. وہ ماں کو صرف اس بات کی ٹینشن تھی کہ جتنا مرضی لڑو، جو مرضی لڑو، میری بلا نال. یعنی میری والدہ کو اتنا پالیٹکس کا ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. یعنی انہیں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ والی دعا کرنی ہے پاکستان کے لیے، تو وہ کہتی ہیں نہیں اللہ جو بھی بہتر ہے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کرے نا. وہ سادہ ہیں بہت، وہ اتنا زیادہ اس میں پالیٹکس میں نہیں آتی. تو انہیں جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا مجھے نظر آنا چاہیے یا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پہ ہے، تو باقی بیٹا جو مرضی کرو. اور اس کا ثبوت انہوں نے دیا. جب اس کے بعد میں دوبارہ گرفتار ہوا، 1 مہینہ مجھے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں رکھا، تو مجھے گھر سے کھانا نہیں آتا تھا. تو وہ جیلر آیا مجھے ملنے کے لیے، اس نے کہا خان صاحب 10 سال سے لوگوں کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، آپ کے گھر والے آپ کو کھانا کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے کہا یار ہم ٹیکس دیتے ہیں، کھانا کھلاؤ، اتنا تو ٹیکس دیتے ہیں، کھلاؤ کھانا، میرے گھر سے کیوں کھانا آئے گا؟ اس نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی. تو میں نے نا وہ گھر فون کیا اس دن، میں بات کروں امی سے، امی نے فون کسی اور کو پکڑا دیا. میں نے واپس کہا، میں نے کہا امی کو فون دو، تو وہ کہہ رہی وہ بیزی ہیں، وہ ذرا مہمان آئے ہوئے انہیں دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا یار میں جیل میں بند ہوں، میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں، انہیں فکر ہی نہیں ہے اس بات کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، میں مہمانوں کو دیکھ رہی ہوں، مہمانوں کو دیکھوں یا اس کو دیکھوں میں؟ اچھا مہمان نواز بہت ہیں امی، انہیں فکر رہتی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی گھر میں آ جائے نا تو اس کو، یعنی امی کی یہ ہے کہ کوئی ہمیں اپنا گوشت بھی کاٹ کے کھلانا پڑے نا تو امی کہتی ہیں کہ مہمان جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو دروازے پہ آ گیا بس وہ ہم اس کے ہو گئے پھر. تو یہ امی کی تربیت کے اندر ہے. ان کی امی بھی ایسے ہی تھی. تو میں نے اپنی بیگم کو فون پہنچا، میں نے کہا یار امی کیا بہت بیزی ہیں، کون آ گیا گھر میں؟ تو جو اس نے مجھے بندے بتائے تو وہ بھی کوئی اس طرح کے نہیں تھے مہمان کے جن کے لیے امی میرا فون ہی نہ سنیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے واپس جا کے دیکھیں گے. میں چھوٹ کے واپس آیا. میں نے کہا ماں جی نا آپ نے مجھے جیل میں کھانا بھیجا، نہ کوئی آپ نے مجھے چیزیں بھیجی، اور میں آپ کو ٹیلی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مہمانوں کے ساتھ بیزی تھی، ٹائم بڑا کم ہے آج کل، آپ بہت بیزی رہتی ہیں. میں نے ایسے ہی چھیڑا اپنی امی کو. تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتا تھا میرا بیٹا کہاں پہ ہے. تو جیل میں انسان ہی جاتے ہیں، جیل میں بھی جو ہے وہ ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ سارے گناہ گار ہی جیل میں جاتے ہوں، بے گناہ لوگ بھی جیل میں جاتے ہیں، بے شمار اور بھی بے گناہ جیل میں گئے. میرا بیٹا بھی چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تکلیف اس بات کی تھی جب تجھے غائب کر دیا تھا، وہ بہت بڑی تکلیف تھی. انہوں نے کہا یہ تو تکلیف ہی کوئی نہیں تھی. میری ماں نے کہا یہ تو تکلیف ہی کوئی نہیں تھی، مجھے تو فکر ہی نہیں تھی، مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا جیل میں ہے، تو یہاں پہ 1 مہینہ اور بھی رہ لیتا، کیا فرق پڑتا؟ تو میں نے پھر یہ اندازہ لگایا کہ وہ بھی بہت مضبوط ہیں میری والدہ. انہیں صرف تکلیف اس بات کی ہوئی کہ یہ غائب ہو گیا تھا. اچھا اب میں جو بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، میرے والد صاحب کا ایک بڑا سیدھا سیدھا اور سادہ سادہ فارمولا ہے اپنے بیٹوں کے لیے بھی، اور یہ بڑا کلیئر ہے، اس کو میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہ رہا تھا. میرے والد صاحب کا صاف صاف حکم ہے کہ اصول اور قاعدے اگر میرے ہیں تو تم لوگ میرے ساتھ رہو گے، اور اگر تم نے اپنے کوئی اور قاعدے اور اصول بنانے ہیں تو تم کہیں بھی رہ سکتے ہو. یعنی میرے والد صاحب کے لیے اپنے اصول اور اپنے بنائے ہوئے قاعدے، جو قاعدے ہمارے دین کے مطابق ہیں، جو قاعدے ہماری روایات کے مطابق ہیں، جو قاعدے ہماری ثقافت کے مطابق ہیں، وہ جو میرے والد صاحب نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں، وہ ان کے مطابق اگر ہم رہیں گے 5 بھائی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رہیں گے تو پھر میرے والد صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیٹا ان کے ساتھ رہے یا وہ اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیں. میں اگر اپنے والد صاحب کی بات نہیں مان رہا، یا میں اپنے والد صاحب کی حکومت اولی کر رہا ہوں، یا میں وہ اصول توڑ رہا ہوں جو ہمارے والد نے ہمیں سکھائے ہیں،
تو مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب 1 منٹ لگائیں گے کالر سے پکڑ کے مجھے باہر نکال دیں گے. میں جانتا ہوں یہ بات, مجھے اچھی طرح پتا ہے, اور اس لیے میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہ رہا تھا. تو میں امی ابو کو لے کر گیا دکھانے کے لیے نا, تو میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا, میں نے کہا ابو جی یہ ہم لے سکتے ہیں, اور اس کو جو ہم ٹریکٹر چلا چلا کے سیدھا کریں گے, آہستہ آہستہ یہاں مشین چلائیں گے, اور یہ اللہ کرے گا آہستہ آہستہ بن جائے گا, ادھر ہم پودے لگائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے اپنی طرف سے کہانی جو مجھے دماغ میں آ رہی تھی, مجھے بہت شوق ہے فارمنگ کا, تو میں نے کہا جی یہ ہم کریں گے یہاں پہ. تو میری جو سارے راستے بیچتی ہوئی 3 گھنٹے واپسی پہ میری امی نے کی ہے. یعنی میں اسی گاڑی میں بیٹھ گیا جس میں امی ابو تھے. واپسی میں گھر آنے تک میری امی نے مجھے کہا جنگل کے اندر تو جا رہا ہے, تو وہاں پہ کیوں جو ہے وہ پیسے بھی تم ضائع کر رہے ہو, وہاں جاؤ گے وہاں سانپ نکل آئیں گے, وہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں, کوئی نقصان پہنچا دے گا. امی نے گھر آتے تک نا میری ٹھنڈی پلی کلاس کر دی. میں مایوس ہو گیا, میں نے سوچا کہ یہ جو میں نے لے لی ہے زمین, یہ میرے سے کون لے گا ادھر جنگل میں, کوئی بھی نہیں لے گا. تو پھر مجھے نا ابو جی نے کہا بعد میں کہ یار تیری ماں کو پتہ نہیں ہے, تو نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے, ہم اس کو بنا لیں گے, تجھے اچھا لگتا ہے, تجھے پسند ہے. میں نے کہا جی ابو جی مجھے جنگل میں رہنا پسند ہے. انہوں نے کہا بیٹا بناؤ جا کے اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم جا کے بناؤ اس کو. اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق دیا ہے اور جو تمہیں موقع دیا ہے, اور تمہارا دل کرتا ہے یہ کرنے کو, تو تم اس کو کرو, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا, جاؤ جا کے کرو. تو میں نے کہا ماں جی کہتے میں سمجھا لوں گا. تو وہ ایک وقت ایسا آیا چند سالوں کے بعد, جب میں اس کو بناتا گیا کرتا گیا, پھر میں نے رہنے کے لیے ایک وہ جو رہنے کے لیے گھر بنایا, اسی میں آپ رہے تھے آ کے, اور وہ گھر بھی ایسا ہے جیسے پرانے زمانے کا ڈیزائن ہوتا ہے, بالکل سادہ سا میں نے بنایا. ہاں تو بالکل ایسا ہی میری ایسا ہی. امی رہنے کے لیے آئیں, امی ابو آئے, تو یہ 1 مہینہ وہاں پہ رہے, یہ بھی واپس نہیں جا رہے تھے. میں بڑا کھلا ڈلا سا بندہ ہوں, اور وہ اور طرح کی زندگی گزارتا ہوں میں, اور دیسی قسم کا آدمی ہوں. ادھر دیسی ماحول ہی نہیں ہے, نہ مجھے اپنی طرح کے لوگ ملتے ہیں, نہ مجھے اپنی طرح کا ماحول ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارے قیدی ہیں بیچارے, ایک بہت بڑی جیل ہے, سارے اس میں رہ کے رولز فالو کر رہے ہیں. رولز فالو ہونے چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ میں رولز کا باغی ہوں یا قوانین کا باغی ہوں, لیکن وہ جو کھلا ڈلا پن ہے نا, وہ یہاں پہ بہت کم ہی ملتا ہے یورپ میں, اسپیشلی یہاں پہ یو کے میں بہت ہی عجیب سا ہے. پھر میں آگے بیمار ہو گیا, جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور لمبا بیمار ہو جائے, یعنی میری وہ ایک شیتیکا کی ایک پین ہے وہ نکل آئی, پھر میں تقریباً کوئی 15 دن میں بیمار رہا, 2 ہفتے, اور وہ انفیکشن ہو گیا. یہاں کوئی پھیلا ہوا ہے شاید انفیکشن یورپ میں, اور بہت سارے لوگوں کو اور بھی ہو رہا ہے. میں نے کئی لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم بھی بیمار ہو گئے تھے. تو مجھے تو یعنی کو کھانے پینے کا بھی مزہ نہیں آیا, منہ کا ذائقہ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو اب جب رمضان المبارک شروع ہوا, تو اس کے بعد گریجولی میری صحت بہتر ہوئی ہے, تو اب میں کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں. میں تو نہیں جب نہیں سوات میں رہتا تھا, تو سوات میں لوگوں کو 3 بجے تک نہیں سونے دیتا تھا, 2 بجے تک باہر جا کے میں بیٹھ جاتا تھا. جس ہوٹل پہ بیٹھتا تھا وہیں ہم محفل لگا لیتے تھے. ساری رات میرے جو دوست ہیں پشتون آتے رہتے تھے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات میری گپ چلتی تھی. میں بلوچستان میں تھا, تو بلوچستان میں محفل لگا لیتا تھا, وہاں پہ ہم 2-2 4-4 درجن لوگ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جاتے تھے. جب میں سندھ میں تھا, تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ٹائم میرا گزرا ہے. جب میں کراچی گیا بیچ میں, اسلام آباد پہ, تو ویسے ہی ایک رونق لگی رہتی ہے. لاہور میں تو گھر ہے اپنا. تو یہ پاکستان سم تھنگ ایلس, وہ کچھ اور ہے, وہاں اپنی زندگی ہے, اس کا الگ مزہ ہے. پھر چکوال کی اپنی بہار ہے, وہاں جھیل ہے, پانی ہے, جنگل ہے. ادھر میں بالکل دیسی زندگی گزارتا ہوں. صبح جاتا ہوں, جا کے اپنی گائے سے خود دودھ لیتا ہوں, یعنی خود اپنے ہاتھوں سے دودھ دھونے کا اپنا مزہ ہے. اپنا دمبا خود ذبح کرتا ہوں میں, خود مرغے ذبح کر کے ہم پکا کے بھی خود کھاتے ہیں, کوکنگ بھی خود کرتے ہیں. تو وہ زندگی تھوڑی اور طرح کی ہے, میں نے ذرا دیسی ٹائپ کی گزاری ہے, اور میرے سارے دوست بھی اسی طرح کے ہی ہیں, میری طرح کے ہی ہیں. تو یہاں پہ آگے اتنا دل کو اچھا تو نہیں لگتا, سیریسلی میں آپ کو بتاؤں. وہاں پہ رمضان کا ایک اپنا مزہ تھا, روزانہ کسی ایک دوست کی طرف افطاری ہو جاتی تھی, اب اکٹھے تراویح پڑھنے جاتے تھے. یہاں مجھے منع کیا کہ جناب اپنی لوکیشن بھی آپ نے نہیں کسی کو پتہ چلنے دینی. میں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ رہا, اس چکر میں کہ یہاں پہ لوکیشن نہیں بتانی لوگوں کو. کہیں دور دراز جا کے کوئی مسجد ڈھونڈ کے نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں میں, تو کبھی ایسا ہو جائے تو ادھر وہ آزادی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, یا وہ مزے تو نہیں ہے. بس آپ سب سے گزارش ہے, جتنے لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کو پاکستان کے حالات میں اس طرح کی بہتری لے کر آئے, تو پہلی فلائٹ سے میں سب سے پہلے پاکستان جاؤں گا. جتنا میں پاکستان جانے کے لیے وہ تابلا ہوں, کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا. تھوڑا بہت رسک بھی ہوگا تو چلا جاؤں گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے جو 10 دفعہ گرفتار ہوا, اور کر لو جڑا کڑنا جن کٹ لو میرے چوں, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کم سے کم شیورٹی ہونی چاہیے کہ یار جو ہے وہ جس لیول پہ معاملات پہلے چلے گئے تھے, جب مجھے نکلنا پڑا پاکستان سے, وہ معاملات وہاں نہیں جائیں گے دوبارہ. تھینک یو.